اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادا صحاب الاعراف رجالا تعرفونہم بسیماہم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات آیت نمبر 48 ہے، 49، 50، 51 ان آیات کا ترجمہ اور تفسیری نکات بیان کریں گے کہ نادا اصحاب الاعراف رجالا، کہ اصحاب الاعراف ندا دیں گے، جو مقام اعراف پہ لوگ ہوں گے وہ ندا دیں گے رجالا ان مردوں کو جن کی یعرفونہم بسیماہم، لفظ یعرفون ہی ہے نا، یعرفونہم بسیماہم، کہ ان کو پہچانیں گے۔ بس یہ رجالن ہم نے کہا تھا، پہلے جو رجال آیا وہ عظمت کو بیان کرنے، یہ تحقیر کے لیے بس سیما شناس ہیں، وہ صفات شناس ہیں اصحاب اعراف۔ اصحاب اعراف صفات کے لحاظ سے پہچانتے ہیں کہ دنیا میں کون روزے دار تھا، کون روزے دار نہیں تھا، کون نمازی تھا، کون نمازی نہیں تھا، کون تکبر کرنے والا تھا، کون تکبر کرنے والا نہیں تھا۔ مہم صفت جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے وہ ہے مادہ پرستی اور تکبر۔ یہ بڑی ہی اہم صفات ہیں، کیونکہ آپ اگر سورے کا موضوع دیکھیں تو موضوع سورے کا یا مہم موضوع جو اس سورے کا ہے وہ ہے شیطان کا تکبر۔ اس نے انا خیر منہ کہا، اس نے تکبر کیا، اس نے قسم کھائی ہے کہ انسان کو بھی متکبر بنائے، انسان کو بھی متکبر بنائے۔ تو اہم گناہ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان مادہ پرست ہو جائے، حس گرا ہو جائے، تکاثر میں گرفتار ہو جائے اور متکبر ہو جائے۔ یہ دیکھیے گا قالو، بس یہ اصحاب اعراف لوگوں کو پہچانیں گے ان کی صفات سے، سیما شناس ہیں، صفات شناس ہیں، بس نہ کہ یہ ظاہری شناختی کارڈ کے لحاظ سے پہچانیں گے کہ دنیا کے کس محلے میں وہ زندگی گزارتا، وہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہے کہ ان کی صفات کیا تھیں، بس معنویت شناس ہیں، معنوی صفات انہیں معلوم ہوگی اصحاب اعراف کو۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، یہ اصحاب اعراف ان لوگوں کو کہیں گے کہ نہیں تمہیں فائدہ دے گا تمہارا جمع شدہ مال۔ جمعکم سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں تمہاری جماعت، یہ بھی لے سکتے ہیں، مراد ہے تکاثر طلبی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تمہارا یہ جو تم کہتے تھے کہ یحسب ان مالہ اخلد، کہ وہ گمان کرتا تھا کہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا، اور مال سے اس کو عزت ملی ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی کیا ملے گی؟ عزت ملے گی مال سے۔ بس ما اغنی عنکم جمعکم، بس مقام اعراف پہ جہنمیوں کو اصحاب اعراف کہیں گے نہیں تمہیں فائدہ دے گا، آج قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا، تمہاری جماعت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تمہارا جمع شدہ مال تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تکاثر طلبی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، بس تم محروم ہو۔ وما کنتم تستکبرون، بس تم محروم ہو، مرحوم نہیں ہو۔ وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی تمہارا تکبر تمہیں فائدہ دے گا۔ جو دنیا میں تم نے تکبر کیا، یہ جو دنیا میں تم شیطانی پیروکار بنے، کہ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا انا خیر منہ، تم نے بھی کہا، تم نے بھی وہی کام کیا، بس وما کنتم تستکبرون، اور نہ ہی تمہیں تکبر کوئی فائدہ دے گا۔ ٹھیک، بس تکبر کرنے والوں سے خطاب کریں گے کہ تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا، تکاثر نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینا آخرت میں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، اب یہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اصحاب اعراف کہ یہ جو جنتی تھے، یہ جو مستضعفین تھے، مال کے لحاظ سے کم تھے، وسائل کے لحاظ سے کم تھے، اہؤلاء الذین اقسمتم
آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام، چاہے وہ جناب صالح علیہ السلام ہو، تو جناب صالح کی قوم نے کیا کہا؟ جناب صالح کی قوم نے جناب صالح اور ان کے ماننے والوں کو قرآن نے کہا ہے کہ فریقان یکتسمون، دو فریق تھے، دو گروہ تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک مومن، ہمیشہ درگیری ہوگی تاریخ میں مومن اور غیر مومن کی، یہ نہ سمجھیے گا کہ مومن اور غیر مومن جھگڑیں گے، نہیں، ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، اول چیز۔ دوسرا، انہوں نے غیر مومن افراد نے مومن افراد سے کیا کہا؟ جناب صالح سے کیا کہا کہ اتیرنا، تم اے صالح معاذ اللہ اور تمہارے جو ماننے والے ہیں مومن ہیں سارے کے سارے منحوس۔ کہ کیوں کہا منحوس؟ کیونکہ مال کے لحاظ سے غریب تھے، مال کے اولاد اور مال اور افراد کے لحاظ سے کمی کے شکار تھے۔ تو اس یہ جو اتیرنا ہے تیر سے ہے، تیر جاہلیت میں نا مرغے کو منحوس جانا جاتا تھا، مرغے کیونکہ تیر میں سے ہے، مرغے کو، مرغا جب بولتا تھا تو اسے منحوس جانتے تھے، تو اس وجہ سے یہ لفظ تیر استعمال ہوا ہے، اتیرنا، کہ تم اور تمہارے جو ماننے والے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ منحوس ہیں۔ اور جناب صالح نے کیا کہا کہ تم ہو خدا کے نزدیک منحوس، کیونکہ تم گناہگار ہو، تم تکبر کرنے والے ہو، بس کس پہ یہ تکبر تھا؟ یہ تکبر تھا مادی وسائل پہ، اور مادی وسائل سے انسان کیا کرتا ہے؟ انا خیر منہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بس اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ اصحاب اعراف متکبرین سے کہیں گے کہ تم سب متکبر کہتے تھے کہ ہمارا مال ہمیشہ رہے گا، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ محروم گروہ جن کے بارے میں، جو دنیا میں محروم تھا، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ نے اللہ کی رحمت ان کو شامل نہیں ہوئی، اللہ کی ان کو شامل نہیں ہوئی، ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے۔ بس تم مستکبرین، مستضعفین، موحدین کے بارے میں کہتے تھے کہ بد عاقبت ہیں، یہ محروم ہیں۔ دیکھو بد عاقبت، بے سعادت افراد محروم نہیں بلکہ مرحوم ہے، بلکہ کیا ہے؟ مرحوم ہے۔ محروم تم ہو، مرحوم یہ ہیں، ٹھیک۔ اہؤلاء الذین، اے مستکبرین، کیا یہ مرحومین گروہ جو دنیا میں محروم تھے، دنیا میں دنیاوی وسائل سے کیا تھے؟ محروم تھے، جی، مرحوم جس پہ رحم کیا جائے، جس پہ خاص رحمت کی جائے، اللہ کی جو خاص رحمت ہو وہ مرحوم ہے۔ مرحوم مراد وہ نہیں کہ جو بھی مرے، یہاں ہم کہتے ہیں کہ مرحوم ہے، ایک کہتے ہیں رائج زبان میں کہ خدا فلاں مرحوم ہو گیا، ایک دفعہ دعا دیتے ہیں کہ خدا ایسے حقیقی مرحوم میں سے قرار دے، ٹھیک۔ بس یہ بات کس کی ہو رہی؟ حقیقی مرحوم کی بات ہو رہی۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ لوگ جو دنیا میں کیا تھے؟ محروم تھے، الذین اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، جن کے بارے میں تم کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ کی رحمت انہیں شامل حال نہیں ہوئی، یعنی کیا؟ مال نہیں ملا، اولاد نہیں ملی تو اللہ نے رحمت بھی، معاذ اللہ، وہ رحمت کسے سمجھتے تھے؟ مال اور اولاد کو۔ آج ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا الجنہ، انہی جو دنیا میں محروم افراد تھے، انہی کو دنیا میں آخرت میں مرحومین قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ مرحومین قرار دیا۔ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، بس ایک اور صرف جنت میں داخل نہیں کیا جا رہا بلکہ کہا جا رہا ہے لا خوف۔ خدا کہتا ہے کہ مومنین کی دو اقسام ہیں، ایک وہ مومنین ہیں جو ہمیشہ خوف کی حالت میں رہیں گے، ہمیشہ غم کی حالت میں رہیں گے، دوسرے وہ مومنین وہ ہیں جن سے خدا غم اور خوف کو سلب کر لے گا، اور وہ اولیاء اللہ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مومنین میں سے اولیاء الہی بھی ہیں کہ جن سے خدا خوف اور غم کو سلب کر لیتا ہے، بس یہ اولیاء الہی ہیں۔ یہ مستضعفین،
مستضعفین موحدین اولیاء الہی ہیں، ادخلوا الجنہ، دیکھو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہیں خوف تم سب پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے۔ خوف آئندہ کے لحاظ سے نہیں ہے، ماضی کے لحاظ سے کوئی غم نہیں ہے کہ ماضی میں دنیا میں کوئی کم وسائل ملے تمہیں، مال کم تھا، افراد کم تھے، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ بس خوف کس لحاظ سے ہے؟ آئندہ کے لحاظ سے، کہ آئندہ کوئی پولیس رات کا غم نہیں ہے کہ اس کے گزرنے میں کوئی پریشانی ہو۔ ماضی کے لحاظ سے کوئی غم نہیں ہے کہ وسائل کم تھے اس وجہ سے ایمان کم ہوا، نہیں، وسائل کم ہونے کی وجہ سے وہ با ایمان تھے، اسلحہ کم تھا، افراد کم تھے، لیکن سب سے زیادہ بہادر حسینی لشکر تھا۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کوئی غم نہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور ندا دیں گے اصحاب النار۔ اب آئے گی بات کہ جنت میں اصحاب جنت داخل ہو گئے اور جہنم میں اصحاب نار داخل ہو گئے۔ اب داخل ہونے کے بعد کیونکہ بات آ گئی نا ادخلوا الجنہ، بس جنت میں ایک گروہ داخل ہوا تو دوسرا گروہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور ندا دے گا، پکارے گا اصحاب النار۔ بس ندا سے معلوم ہو رہا ہے کہ دور ہوں گے لیکن ایک دوسرے کی یہ مقامی لحاظ سے منزلت کے اعتبار سے بہت دور ہوں گے۔ بس یہ ظاہری مقام مراد نہ لیجیے گا، بلکہ منزلت کے اعتبار سے، منزلت کے ندا جو ہے دور سے دی جاتی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، ندا دیں گے اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب جنت کو، ان افیضوا علینا من الماء، بڑی گرمی ہے جہنم میں۔ بس جب گرمی بہت زیادہ ہو، ماحول جب گرم ہو تو ٹھنڈے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھنڈے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس پہلی چیز کیا طلب کی؟ پانی، پہلی چیز پانی طلب کی۔ ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں فیض افاضہ کرو ہمارے اوپر سے، تم اوپر ہو ہم نیچے ہیں، افاضہ کرو اوپر سے ہماری جانب، یعنی اوپر سے فیض ہماری طرف پہنچاؤ۔ مراد یہ کس کا فیض؟ پانی کا۔ ماحول گرم ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بس شدت کی پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے۔ تبھی ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ کہ انسان اس پیاس کو، گرمی کی پیاس کو محسوس کر کے آخرت کی پیاس کو یاد کرے۔ یہ فلسفہ ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا، ان افیضوا علینا من الماء، یہ کہ فیض پہنچاؤ ہماری جانب، کس کا؟ پانی کا۔ سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی۔ او مما رزقکم اللہ، اور دوسری چیزیں بھی ہمیں ضرورت ہے، بھوک بھی لگی ہے، میوہ بھی چاہیے، شہد بھی چاہیے، دودھ کی نہر بہہ رہی ہے اس میں سے کچھ اور دودھ بھی چاہیے۔ او مما رزقکم اللہ، اور اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے، یہ جواب یہ دیں گے کہ جاؤ ماضی میں، دنیا میں واپس پلٹ کے جاؤ، وہاں عمل قیامت میں نہیں ہے، عمل کہاں ہے؟ دنیا میں عمل ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے حرام کر دیا۔ بس حرام کون سا ہے؟ یہ کون سا حرام ہے؟ تشریعی یا تکوینی؟ تکوینی۔ دلیل کیا ہے تکوینی کی؟ تکوینی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد شریعت ختم ہو جائے گی، بس شریعت ختم ہو جائے گی تو حرام کون سا حرام ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے موسیٰ کلیم اللہ پہ دیگر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، یہ حرام تشریعی یا تکوینی؟ تکوینی حرام، کہ حرام کر دیا تھا، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، منتظر تھے اپنی ماں کی۔ بس وہاں بھی حرام کون سا حرام ہوگا؟ حرام تکوینی۔ بس یہ غور سے دیکھنا ہے کہ حرام کون سا ہے، حرام تکوینی یا حرام تشریعی۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات آخرت کی ہو رہی ہے، قیامت کی ہو رہی ہے، تو قیامت میں حکم تشریع ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، وہاں تو جا کے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، وہاں شریعت ختم ہو گئی۔ تو بس کون سی حرمت ہے؟ حرمت تکوینی۔ ان اللہ حرمہما، بس خدا نے حرام کر دیا۔ بس کبھی بھی
کوئی پانی کوئی رزق نہیں پہنچ پائے گا۔ جب حرام تکوینی آ گیا تو یہ نظریہ رکھ لیں کبھی بھی، ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے، عالم برزخ میں پہنچ سکتا ہے، عالم برزخ میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ برزخی قیامت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، برزخی قیامت کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، لیکن قیامت میں، قیامت کبریٰ میں کوئی چیز نہیں پہنچ سکے گی، کوئی چیز نہیں پہنچ سکے گی۔ ٹھیک، اب جی یہ کافرین کون ہیں؟ کافرین کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، لہوا ولعبا، پہلے لہو سے مراد لکھ لیں تاکہ معاملہ حل ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت میں، آیت نمبر 51 میں کفار کی 3 حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار کی 3 حالتیں ہوں گی۔ کفار کی کتنی حالتیں ہوں گی؟ 3 حالتیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہو سے مراد کیا ہے؟ لہو سے مراد ہے وہ چیز جو انسان کو لازم اور ضروری کام سے روکے، یہ تعریف ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ لہو کی تعریف کیا ہے، لہو کی تعریف ہے ضروری کام لازم کام سے روکنے والی، یہ تعریف ہے۔ اس قرآنی تعریف کیا ہے؟ یہ تو اصطلاحی تعریف ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ قرآنی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح قرآن میں کیا تعریف، یعنی ایک دفعہ تعریف ہے، ایک دفعہ قرآنی تعریف کیا ہے؟ قرآنی تعریف یہ ہے کہ لہو وہ وسیلہ جس کے وسیلے سے دین حق سے روکا جائے، بس لازمی اور ضروری کام کیا ہے؟ دین حق ہے۔ یہاں بات کون سے لہو اور لہو کی ہو رہی ہے؟ لہو وہ کام جو آپ کو دین حق سے روکے، دین حق سے روکے، وہ کام جو باعث بنے کہ دین حق سے منہ پھیرا جائے، منہ پھیرا جائے، ہر وہ چیز قیامت کو بھولا جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ لہو ہو جائے گا۔ ٹھیک، لہو کی تعریف ایک عام کرتے ہیں، دوسری قرآن کی اصطلاح میں کرتے ہیں۔ لہو وہ کام جو خام خیالی میں، خیالات میں گم ہو کر ماں نے بچے سے کہا کہ یہ چیز لے آؤ، جلدی لے آنا، وہ دیوار کی اینٹیں گنتا گیا اور واپس شام کو آ گیا، صبح کو بھیجا شام کو واپس آ گیا، یہ خام خیالی ہے، خیالوں میں گم انسان۔ اسی طرح خداوند عالم نے انسان کو بھیجا کس لیے؟ کہ تو لقاء اللہ تک پہنچ، تو اپنے ہدف تک پہنچ، اور انسان اسے بھول جائے، اسے کہتے ہیں لعب۔ خام خیالی میں انسان اپنے حقیقی ہدف لقاء اللہ کو بھول جائے، یہ ہے قرآنی لعب۔ بس قرآنی لعب کیا ہوا؟ ایک تو لعب کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو خام خیالی میں انجام دیا جائے، خیالات میں انجام دیا جائے۔ قرآنی تعریف وہ کام جو انسان کو لقاء اللہ سے روکے اور دوسری خیالی چیزوں میں ڈال دے، دوسری خیالی چیزوں میں ڈال دے۔ بس لقاء اللہ، ہدف لقاء اللہ تھا، انسان جس محفل میں بیٹھے وہ لقاء اللہ بھول جائے، باقی سارے کام کرے، باقی سارے کام کیا ہے کرے، یہ لعب ہو جائے گا۔ کفار کون ہیں؟ کفار کی پہلی حالت یہ ہے، کفار کی پہلی حالت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین کسے قرار دیا؟ لہو و لعب کو۔ آپ دیکھیں مغرب میں، دیکھیں مغرب میں ورزش بہترین چیز ہے یا نہیں ہے؟ ورزش کریں، کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں، واک کریں تاکہ آپ کی صحت کیا ہے؟ منظم رہے۔ لیکن مغرب میں ورزش ایک مذہب اور دین ہے، ورزش کے ذریعے وہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، بس ہوا اور ہوس قرار دے دیا گیا ہے، ایک دین ہے، یہ لہو و لعب کو دین قرار دیا گیا۔ اصلی چیز سے فضیلت اخلاقی اس ورزش میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بس جہاں فضیلت اخلاقی ختم ہو جائے اور دوسری چیزوں پہ یہ ہو جائے گا لہو و لعب۔ بس دھیان کس پہ ہے؟ دھیان اس پہ ہے ہوا اور ہوس پہ، فضیلت اخلاقی پہ دھیان نہیں ہے۔ بس ان کا مذہب کیا بن گیا؟ ان کا مذہب بن گیا ورزش، ان کا ورزش کیا بن گیا؟ مذہب بن گیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو مغرور بنایا۔ بس ایک تو اپنا دین کسے قرار دیا؟ لہو و لعب کو قرار دیا، دنیا کی زندگی میں مغرور ہو گئے۔ یہ پہلی قسم کفر کی۔ دوسری قسم
فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا۔ اور دنیا میں اہم ترین مہم ترین اخلاق کا عامل، دیندار ہونے کا عامل بھول گئے، وہ ہے قیامت۔ یہ اہم ترین چیز ہے، ہماری ثقافت سے گم ہو گئی، اتنی گم ہو گئی، کہتے ہیں کہ جی عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی، اتنی گم ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ تک کہا جاتا ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں۔ کیوں نہ جائے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ ماں ہے، ماں اگر بچے کو لے جائے گی قبرستان میں، چکر لگوا کے آئے گی، تو وہ خود بھی نیک بنے گی، بچہ بھی اس کا نیک بنے گا۔ بس ایک دفعہ ایک یونیورسٹی ہے، ایک کالج ہے جس سے ظاہری علم ملتا ہے، دنیا کا ظاہری علم ملتا ہے۔ قبرستان ایک معنوی یونیورسٹی کہ عرفاء کہتے ہیں، جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ آغا قاضی طباطبائی قبرستان کے شاگرد ہیں، وادی سلام کے شاگرد ہیں۔ بس بہت زیادہ جایا کرتے تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی قبرستان میں، بس وہاں سے بہت بڑا علم ملتا ہے، وہ ہے یاد خداوند عالم، وہ ہے یاد خدا، یاد موت، یاد قیامت، یاد قیامت۔ ٹھیک، بس دوسری چیز کفر کی کیا ہے؟ وہ قیامت کو بھول گئے۔ کفر کی حالت دوسری کیا ہے؟ قیامت کو بھول گئے، لقاء اللہ کو بھول گئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم ان کو بھی بلا دیں گے، کیونکہ یہ اس قیامت کو، اس دن کو کیا کیا تھا انہوں نے، وہ بھول گئے تھے۔ تیسری چیز وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ آیات الہی کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ بس آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ یہ کفر کی تین حالات ہیں۔ بس بتایا کہ اخروی رزق، پانی کافرین پہ حرام ہوگا۔ کافرین کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان کا دین ان کی ورزش بن گئی، ان کا وہ کھیل بن گیا، ہوا اور ہوس بن گئی، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، ہدف کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اور آیات الہی کا ہٹ دھرمی سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ یجحدون، ہٹ دھرمی سے انکار کرنا۔ بس یہ لوگ کیا ہوں گے؟ اصحاب النار ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔